اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین رکھتے ہیں۔ آج ایک یقین کی چھوٹی سی مثال آپ کو سنانے جا رہی ہوں، جس سے سن کر نا انسان کا دل واقعی ہی کرتا ہے کہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ہم واقعی میں ہی اپنے خدا پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، ہم اپنے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب لوگوں کا ایمان کچا تھا اور لوگ مکہ میں رہتے تھے تو مکہ کے لوگ مسلمانوں کو مارا کرتے تھے، لوٹا کرتے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تھے جو ان کے صحابی تھے، جن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ کیا تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے کر کسی سے ایک وعدہ کیا تھا۔ تو جب وہ ایک وقت آیا تو ان کو مکہ کے لوگوں نے مارا پیٹا اور وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے۔ تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، لیکن ان کو بھی یہ پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ کیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتے۔ تو جب ان کو لے کر جایا جا رہا تھا تو آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے تھے۔ جب لوگ انہیں وہاں سے مارتے ہوئے، کھینچتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھوں سے وہ اوجھل ہو گئے تو آقا زمین پر گر گئے اور رونے لگے، لیکن آقا کو اپنا وعدہ نبھانا تھا۔ تو جب اس شخص کو وہاں سے لے کر جایا گیا اور جب وہاں پہ کفار لوگوں نے دیکھا، کافروں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا اب بتا، تو ان کا بہت ساتھ دیتا تھا، تو ان کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، اب انہوں نے تجھے رکھا نہیں، اب انہوں نے تجھے نکال دیا، انہوں نے تجھے نہیں رکھا۔ تو اس نے وہاں پر ایک انسان کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ اب تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ میرے نبی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے پکے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وعدہ کیا کہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے بلاؤں گا ضرور واپس مدینے میں۔ تو جب وہاں سے وہ چلے گیا اور وہاں پر تھوڑا سا آگے جا کر جب لوگوں نے اسے پھر سے وہی طنزیہ سوال کیے کہ تجھے تو انہوں نے رکھا ہی نہیں، کافر تھے، ان کا تو ایمان ہی نہیں تھا، تو انہیں تو نے رکھا ہی نہیں ہے، تجھے بھیج دیا ہے، تو اس طرح سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب میرا ایمان اور پختہ ہے، اب میری جو زندگی ہے نا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر کٹے گی کہ جو میرے آقا نے کہا کہ تو انتظار کرنا، تجھے میں واپس ضرور بلاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا تو وہ لوگ مجھے جب مدینہ کی دیوار سے آگے چلا گیا، مکہ سے نکل گیا آگے، تو میں نے وہاں سے ایک سپاہی کی تلوار نکالی اور تلوار نکال کر میں پھر ان پر حملہ کیا، ایک کو مارا، دو کو مارا، تین کو مارا، اور میں پھر وہاں پر ہی میں نے قیام کر لیا، مکہ سے تھوڑا دوری پر انہوں نے وہیں پر قیام کیا۔ اور کہتے ہیں کہ کئی عرصہ میں نے پتے کھا کر اور پانی پی کر گزارا کیا، صرف اس لیے کہ انہیں آقا پر یقین تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس انتظار میں کئی سال تک پتے کھا کر اور پانی پی کر گزارا کیا، اور ہر دن میں انتظار کرتا کہ کب میرا بلاوا آئے گا، کب مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا، اور پھر ہم نے جب وہاں پر مکہ میں ظلم بڑھتا گیا، لوگوں کو مار پیٹ کر کے مسلمانوں کو لوٹا جاتا، مکہ کے کفار یہی کرتے۔ کہتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی تھی کہ جو مال اس طرح سے ہڑپ کریں یا کسی کو تکلیف پہنچائیں تو ان سے بھی چھین لو۔ کہتے ہیں کہ جب مکہ کے لوگ وہاں سے گزرتے، ریگستان تھا، وہاں سے گزرتے تو وہ وہاں پر مکہ کے لوگوں کو روک کر ان کو لوٹ مار کرتے، کیونکہ یہ آقا نے ہی انہیں اجازت دے رکھی تھی کہ جب اگر کوئی اس طرح سے کرے، بے بنیاد ظلم کرے، تو اس ظلم کا جواب دینا چاہیے، بلا وجہ کا ظلم نہیں سہنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر رکا اور وہاں پر جو بھی کافروں کا قافلہ گزرتا تو میں اس قافلے کو ہم لوگ روکتے اور ان سے جو کچھ ہوتا وہ لوٹ مار کر لیتے۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں نے وہاں پر پناہ لی تو جب بھی مکہ سے جو بھی نکالا جاتا وہ میرے پاس آ کر پناہ لیتا۔ کچھ وقت گزرا، وہ ضحیفی کو آ پہنچے، لیکن آج بھی ان کا وہی انتظار تھا کہ نبی کا پیغام آئے گا تو وہ واپس لوٹ کر جائیں گے۔ کہتے میں بوڑھا ہو گیا،
جب میری عمر آخری وقت کو آ پہنچی، آخری پڑاؤ کو آ پہنچی، تو مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور گڑ گڑائے کہ آپ یہ لوٹ اور مار ہم لوگ ختم کرتے ہیں، ہم لوگ آپس میں صحیح ہو کر رہتے ہیں، آپ انہیں بلا لیجئے جو وہاں پر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو خط دے کر بھیجا، اپنے ان صحابہ کے پاس خط دے کر بھیجا۔ تو جب وہ صحابہ وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ فرماتے ہیں، جو صحابی وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میری عمر زحیفی کو پہنچ چکی تھی کہ میں سارا دن محنت کرتا اور شام کو ایک اونچی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاتا جہاں سے مدینہ نظر آتا ہے۔ یہ عشق ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے کہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو گندا یا برا بھی کہا جائے، یہ اسلامی اور شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ یہ محبت جو ہوتی ہے نا، اس میں یہ چیزیں جائز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ میں اس چوٹی پر چڑھ کر بیٹھ جاتا اور دیکھتا کہ کب مجھے ادھر سے بلاوا آئے گا۔ کہتے ہیں بیمار ہو گیا، میرا وقت قریب آ گیا، میں بیمار ہو گیا تو لوگوں نے مجھ سے کہنا شروع کر دیا کہ تیرا وقت آ گیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے فرماتے ہیں کہ میں نے بولا کہ میرا وقت نہیں ابھی آ سکتا، کیونکہ جب تک مجھے آقا کا بلاوا نہیں آتا میرا وقت نہیں آ سکتا۔ جیسے ہی وہ صحابہ اکرام ان کے پاس پہنچے اور ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا، انہوں نے وہ پڑھا اور پڑھ کر وہ زاروں قطار رونے لگے۔ ان میں اٹھنے کی قوت نہیں تھی، بیٹھنے کی قوت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اونچی اونچی نعرے لگانے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آ رہا ہوں، یا رسول اللہ میں آ رہا ہوں۔ اور ان کا وہ انتظار، وہ یقین، وہ جیت گیا جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا۔ اور یہ کہتے کہتے ہی انہوں نے کلمہ بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ جا خالق حقیقی سے مل گئے۔ لیکن انہوں نے اپنی آخری سانس تک اپنے نبی کے وعدے کا انتظار کیا۔ یہ ہوتا ہے سچا یقین، سچی محبت اور سچا خلوص، کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ میرے آقا نے جو فرمایا کر گئے ہیں وہ ہمارے لیے سچ ہے، اور وہ سچ ہو رہا ہے، وہ سچ ہوگا۔ ہر چیز، ہر ایک بات جو میرے نبی نے کہی وہ حدیث ہے، جو میرے نبی نے ہم سے وعدہ کیا وہ سب سچ ہیں۔ دیکھیں کہ میرے آقا نے رو رو کر اس امت کی ہمیشہ مغفرت مانگی، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، امام حسن حسین کے لیے کچھ نہیں مانگا، بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے کچھ نہیں مانگا، لیکن اپنی اس آل سے بھی کہا کہ میری امت کی بخشش مانگو، میری امت کی بخشش مانگو۔ تو اپنے یقین کو رکھنا ہے تو پختہ رکھیں کہ ہمارے اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا کرے گا، ہمارے نبی پاک نے جو ہم سے کہا ہے وہ ہر چیز پوری ہوگی۔ اسی لیے اپنے یقین کو پختہ رکھیں، اپنی محبت کو، اپنے عشق کو سچا رکھیں، اور جا کے دیکھیں کہ آپ کے نبی اور آپ کے آقا نے، ہمارے نبی اور ہمارے آقا نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ یقین ہوتا ہے۔ ان صحابہ کی یہ کہانی پڑھ کر، سن کر یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کیا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ یقین میں ہی کاٹ سکتا ہے۔ انہوں نے پتے کھا کر، پانی پی کر انتظار کیا، لیکن انتظار نہیں چھوڑا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے نبی وعدے کے پکے ہیں اور سچے ہیں، وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔